کیسے ہیں آپ سب؟ ناول ورلڈ وائڈ میں آپ سب کا خوش آمدید۔ اور آج کا جو ناول ہے وہ ہے بے حد، جسے لکھا ہے فری نواب نے، اور اس کو شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے پارٹ 1 اور اس کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ عارفین صاحب کے ساتھ لاؤنج میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ اسلام آباد کے پوش علاقے ڈی ایچ اے کے فیز 2 میں واقع یہ 5 کنال کا بنگلہ تھا۔ اشال ولا، اشال مومن کی مما کا نام تھا، جن کا مومن کی پیدائش کے 10 سال بعد انتقال ہوا تھا۔ بڑا سا یہ بنگلہ باہر سے دیکھنے میں بے حد خوبصورت تھا، جدید طرز پر بنا ہوا۔ مین گیٹ سے داخل ہو تو روش تھی، روش کی دائیں جانب پورچ اور بائیں جانب خوبصورت پھولوں سے آراستہ باغ تھا۔ مزید آگے بڑھو تو روش کے بالکل سامنے ولا کا داخلی دروازہ تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہو کر بڑا سا لاؤنج تھا۔ لاؤنج کے دائیں جانب ڈرائنگ روم تھا، جو شیشے کے دروازوں سے صاف نظر آتا تھا۔ بائیں جانب اوپن کچن تھا۔ کچن کے برابر میں گیسٹ روم اور اس کے برابر میں عارفین صاحب کا بیڈ روم تھا۔ دروازے کے بالکل سامنے صوفے رکھے تھے، جن کے سامنے دیوار پر LED لگی تھی۔ نیوی بلو اور سلور کلر کی تھیم تھی۔ دیواروں پر جگہ جگہ لکڑی کا کام ہوا تھا، جس پر شیلف لگے تھے اور شو پیس رکھے تھے۔ زمین پر فرلا نیوی بلو اور سلور کارپیٹ بچھا ہوا تھا۔ ڈرائنگ روم کے برابر میں گلاس وال تھی، جس سے بیک گارڈن اور سوئمنگ پول نظر آتا۔ شیشے پر اس وقت نیوی بلو اور سلور پردے پڑے ہوئے تھے۔ شیشے کے برابر میں فرسٹ فلور کی سیڑھیاں تھیں۔ سیڑھیوں سے اوپر جا کر بالکل برابر میں دائیں جانب لائبریری تھی۔ مطالعہ عارفین صاحب کا شوق تھا۔ لائبریری کے برابر میں مومن کا کمرہ تھا، اس کے بعد ٹیرس تھا۔ سیڑھیوں سے بائیں جانب اور ٹیرس کے دائیں جانب 2 گیسٹ روم بنے تھے۔ سیڑھیوں سے اوپر جا کر چھت تھی۔ ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر عارفین صاحب بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ عائشہ ناشتہ نکال کر رکھتی جا رہی تھی۔ مومن سر جھکائے بیٹھا تھا۔ عائشہ ناشتہ لگا کر پیچھے ہوئی تو عارفین صاحب نے اخبار فولڈ کر کے ٹیبل پر رکھا، چشمہ اتار کر اخبار پر رکھا اور ایک نظر مومن پر ڈال کر ناشتہ شروع کیا۔ بابا، مومن نے عارفین صاحب کو متوجہ کرنا چاہا۔ جی بیٹے جی۔ عارفین صاحب، جو کافی دیر سے اس کے پکارنے کے انتظار میں تھے، جی جان سے اس کی طرف متوجہ ہوئے تو مومن جھینپ گیا۔ آپ مجھے ایسا مت دیکھا کریں نا بھائی، میں کیسے دیکھ رہا ہوں آپ کو؟ عارفین صاحب نے تعجب سے کہا۔ یہ ایسے ہی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں، مومن نے سر پٹا کر کہا۔ اچھا جی، یہ لے چلیں۔ عارفین صاحب نے اپنا رخ ہی دوسری طرف موڑ لیا۔ بابا، مومن ناراض ہوا۔ ارے بھائی بیٹے، آپ بھی تو عجیب باتیں کر رہے ہیں نا، آپ کو بھی نہ دیکھوں دوسری طرف بھی نہ دیکھوں تو آخر میں کہاں دیکھوں؟ اچھا چلو بتاؤ کہ کیا کہہ رہے تھے؟ میرے دوست مووی دیکھنے جانے کا پلان بنا رہے تھے، میں چلا جاؤں؟ مومن کو اجازت لیتے ہوئے عجیب سی ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ وہ کبھی ایسے دوستوں کے ساتھ باہر جانے کا شوقین نہیں تھا، البتہ اور چڑ ہوتی تھی اسے، لیکن اب اس کے دوست اس قدر انسسٹ کر رہے تھے کہ منع کرنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہائے، یہ میرے کان کیا سن رہے ہیں؟ تم اور باہر جانے کی اجازت؟ یہ آج چاند کہاں سے نکلا ہے؟ عارفین صاحب کا ڈرامہ عروج پر تھا۔ بابا، میرے دوست بہت انسسٹ کر رہے ہیں۔ مومن نے ان کے ڈرامے کو نظر انداز کیا۔ ہاں بھائی ہاں، ضرور جاؤ، تھوڑا ہمیں بھی سکون دو، ہم بھی کسی نازک دوشیزہ کو گھر بلا کر مزہ کریں، عارفین صاحب نے مزے سے کہا۔ ہاں بابا، مومن نے ناراضگی سے انہیں دیکھا تو عارفین صاحب کہکا لگا اٹھے۔ ہاں تو بھائی مومن، آج رات کو چلنے کا ارادہ ہے، کیا خیال ہے؟ سیفی نے مومن کی پشت پر ہاتھ مارا۔ ہاں میں نے بات کر لی ہے بابا سے، چلیں گے۔ مومن نے اپنی کمر سہلائی۔ اوئے شکر ہے یہ اپنی با حیا بھی کہیں چلنے کو تیار ہوئی۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے طنز مارا۔ زیادہ ٹونٹ نہ کرو، تم لوگ بھی تو بس ہر وقت آوارہ گردی کرتے رہتے ہو، پڑھتے پڑھتے کچھ نہیں ہو، ابھی امتحان ہوں گے نا، پھر لگ پتہ جائے گا۔ مومن نے دونوں کو حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ ہاں ہاں، دیکھ لیں گے۔
تو ہے نا اپنی مومنہ بی بی، ہم دونوں کو بھی چیٹنگ کرائی ہو؟ سیفی نے آنکھ دبا کر کہا تو مومن نے اس کی پشت پر گھونسا جڑا۔ وہ تین دوست تھے، تینوں بھی میٹرک میں تھے، آگے ساتھ ہی کالج میں داخلہ لینے کا ارادہ تھا۔ حیدر امیر گھرانے کا تھا، باپ بزنس مین تھا۔ باپ سیدھا رکھتا تھا تو حیدر بائیں نیچر ذرا تمیزدار تھا، لیکن سیفی کے ساتھ رہ کر اسے بھی آوارہ گردی کا شوق چڑھ جاتا تھا۔ سیفی ڈی آئی جی کا بیٹا تھا اور پولیس والے تو ہوتے ہی بدماش ہیں، تو یہی خوبی سیفی میں بھی منتقل ہوئی تھی۔ آوارہ گردی کا اسے بہت شوق تھا، اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے شوق تھے، لیکن انہیں وہ حیدر اور مومن پر ظاہر نہیں کرتا تھا۔ 3 ماہ بعد ان کے میٹرک کے امتحان تھے۔ ابا جان مجھے بتائیں کب تک یہ ناراضگی چلے گی آخر؟ آپ عارفین کو واپس کیوں نہیں آنے دیتے؟ اس کی غلطی اتنی بڑی تو نہ تھی۔ آج اکبر صاحب پھر سے میر شاہ کے سامنے بیٹھے اپنے بھائی کا مقدمہ لڑ رہے تھے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی تو انہوں نے عارفین کو ان کے بیٹے مومن کے ساتھ امپورین مال میں دیکھا تھا۔ شدت جذبات کے باعث ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی عارفین کو گلے لگا لیں، لیکن پھر سوچا کہ پہلے میر شاہ سے بات کر لیں، اس کے بعد عارفین کو چھیڑیں۔ تو آج ہی وہ اپنے باپ کے سامنے آ بیٹھے۔ اکبر ہمیں پریشان نہ کرو، اگر ہم عارفین کو واپس آنے دیں تو لوگ کیا کہیں گے، اور وہ خود بھی کبھی واپس نہیں آنا چاہے گا۔ میر شاہ نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ وہ خود بھی اتنے سالوں سے اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہے تھے، لیکن انا آڑے آ جاتی۔ ابا جان آپ کیوں لوگوں کی فکر کرتے ہیں؟ لوگوں کا کام تو ہے بولنا، اور جہاں تک عارفین کی بات ہے تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں وہ خود بھی واپس آنا چاہتا ہوگا۔ اپنوں سے دور رہ کر کون خوش رہ سکتا ہے آخر؟ اکبر صاحب پوری طرح عارفین کی حمایت میں بول رہے تھے۔ جو تمہارا جی چاہے وہ کرو اکبر، مجھے پریشان نہ کرو، میر شاہ نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ تو اکبر صاحب وہاں سے اٹھائے۔ آجا شاباش، ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ تو آ جائے گا۔ سیفی نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی مومن کھڑا تھا۔ وہ اسے اندر لے آیا۔ ان کا پلان سیف کے فلیٹ میں جمع ہو کر وہاں سے نکلنے کا تھا۔ اندر کہاں نکلتے ہیں نا، بس اب گاڑی باہر کھڑی ہے میں نے۔ 15 سالہ مومن اپنے بابا سے گاڑی چلانا سیکھ چکا تھا، کیونکہ ہر وقت ڈرائیور کے ساتھ جانا اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہاں بس چلتے ہیں، یہ اپنا حیدر واش روم سے باہر نکل آئے نا۔ اوے حیدر آ بھی جا یار، کیا کر رہا ہے؟ سیفی نے دروازہ دھڑ دھڑ دھڑایا۔ تمہیں سب بتا دوں ہیں؟ حیدر نے اندر ہی سے آواز لگائی تو اس کی بات پر سیفی کھسیا کر سر کھجانے لگا۔ تم بھی تو فالتو کے سوال کرتے ہو نا، مومن نے اسے ڈپٹا۔ ہاں تو یہ عجیب آدمی ہے نا، ہر دفعہ اسے عین نکلتے وقت واش روم یاد آ جاتا ہے، سیفی نے غصہ سے کہا۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور حیدر برآمد ہوا۔ آ گیا ہوں بھائی، یہ لے۔ تو پیچھے ہی پڑ جاتا ہے۔ حیدر نے سیفی کے آگے ہاتھ جوڑے تو اس نے دانت نکالتے حیدر کے ہاتھوں پر چپٹ رسید کر دی۔ مومن ان دونوں کو چھوڑ کر باہر نکل آیا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ وہ دونوں بھی تیزی سے آ کر گاڑی میں بیٹھے۔ مومن نے گاڑی شروع کی تو سیفی نے گانا لگا دیا، میرے رش کے کمر تو نے پہلی نظر۔ ابھی بمشکل ایک ہی لائن پوری ہوئی تھی کہ مومن نے غصہ سے گانا بند کر دیا۔ یہ کیوں بند کر دیا؟ سیفی نے مومن کو گھورا۔ 1000 دفعہ منع کیا ہے میری گاڑی میں گانا نہ چلایا کرو، بیہودہ پن لگتا ہے، لیکن بات تم لوگوں کی عقلوں میں گھستی ہی نہیں ہے، مومن نے غصہ سے کہا۔ ہاں آیا بڑا تو نیک بی بی، حیدر نے ہونٹ دبا کر ان کی بحث ملاحظہ کی۔ ارے چھوڑو نا، کیوں اسے غصہ دلا رہے ہو، کوئی غزل ہی چلا دو۔ حیدر نے مسکین سی شکل بنائی تو سیفی نے اسے دھموکا جڑا۔ تو چپ کر، یہ سوکھی سڑی غزلیں سن سن کر تم دونوں کا دماغ بھی سوکھ چکا ہے۔ سیفی کی بات جاری تھی کہ مومن نے اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے پروین شاکر کی غزل چلا دی اور سیفی اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ حیدر منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگا۔ گاڑی میں غزل کی آواز گونجنے لگی۔ چراغ راہ بجھا کیا کہ رہنما بھی گیا، ہوا کے ساتھ مسافر کا نقش پا بھی گیا۔ میں پھول چنتی رہی اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی، وہ شخص آ کے میرے شہر سے چلا بھی گیا۔ بہت عزیز سہی اس کو میری دل داری، مگر یہ ہے کہ کبھی میرا دل دکھا بھی گیا۔ اب ان دری چوک پر گہرے دبیز پردے ہیں، وہ تانگ جھانگ کا معصوم سلسلہ بھی گیا۔ سب آئے میری عیادت کو، وہ بھی آیا تھا، جو سب گئے تو میرا درد آشنا بھی گیا۔ یہ غربتیں میری آنکھوں میں کیسی اتری ہیں کہ جو اب بھی میرے رخصت لگا بھی گیا۔ پروین شاکر۔ غزل ختم ہوئی تو گاڑی ڈرائیور سینما کے باہر رکی۔
سیفی ناراض بیٹھا تھا جبکہ حیدر غزل میں گم مست ملنگوں کی طرح اپنے ہاتھوں کو ہلا رہا تھا۔ مومن دروازہ کھول کر باہر نکلا، ناراض سیفی بھی باہر نکلا اور جھومتا حیدر بھی۔ ابے بس کر، پیچھے ہٹ، بھول مت 2 ماہ سے تو نہیں نہایا۔ حیدر چکر کھا کر سیفی کے اوپر گرا تو اس نے حیدر کو پیچھے دھکیلا۔ اوئے جھوٹے، ابھی 2 ہفتے پہلے ہی تو نہایا ہوں میں۔ حیدر نے اس کے جھوٹ پر آنکھیں پھاڑی۔ چلنا ہے کہ نہیں؟ مومن نے دونوں کی نوٹنکی پر انہیں گھورا۔ ہاں ہاں چلو ورنہ رش ہو جائے گا۔ سیفی ناراضگی بھول کر اور لوگوں کے ہجوم کو چیرتا آگے بڑھا۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ کون سی مووی ہے؟ اپنی سیٹوں پر بیٹھنے کے بعد مومن نے سیفی سے پوچھا۔ جمان جی۔ سیفی نے دانت نکالے تو مومن نے اسے گھورا۔ حیدر مومن کی جھاڑ کے پیش نظر کانوں میں انگلی ڈال کر بیٹھ گیا، لیکن جب کافی دیر تک کوئی آواز نہ آئی تو اس نے مومن کو دیکھا جو خلاف توقع چپ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ مووی سٹارٹ ہوئی تو تینوں اسکرین کی طرف متوجہ ہوئے۔ جاری ہے۔